السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہماری روزمرہ کی زندگی کا سب سے مشکل لیکن سب سے طاقتور پہلو ہے، صبر۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب ہے صرف خاموش رہنا یا ظلم سہتے رہنا، لیکن نہیں۔ قرآن کی روشنی میں صبر کا مطلب ہے مستقل مزاجی اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ صبر کا مطلب ہے اپنے جذبات پر قابو رکھنا، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا۔ آج ہم جانیں گے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صبر کرنے کا اصل طریقہ کیا ہے۔ ہم مشکلات کو کیسے ہینڈل کریں اور اپنے دل کو کیسے سکون بخشیں۔ قرآن کی روشنی میں صبر کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی بشارت دی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ صبر کو کمزوری نہیں بلکہ یہ مومن کی ڈھال یعنی شیلڈ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، سورہ البقرہ آیت 153۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ذرا سوچیں، جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی اور چیز کی کیا ضرورت۔ صابرین کا بدلہ، سورہ الزمر آیت 10۔ صرف صبر کرنے والوں کو ہی ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ ان کی پابندی کرنے میں جو مصیبت یا مشکلات آتی ہیں ان پر صبر کرنا، ثابت قدم رہنا، گناہوں سے بچنے پر صبر، اپنی خواہشات کو روکنا اور اللہ کے ڈر سے گناہوں سے دور رہنا، گناہوں سے بچنا، اور مصائب پر صبر، مصیبت پر صبر یعنی دنیا کی کوئی بھی تکلیف ہو، بیماری ہو یا رنج ہو، غم ہو، کوئی بھی مصیبت ہو تو اس پر صبر کرنا۔ صبر کرنے کا عملی طریقہ۔ اب سوال یہ ہے کہ صبر کیسے کریں جب دل پریشان ہو، غصہ آئے یا کوئی صدمہ پہنچے، تو عملی طور پر کیا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کا واضح طریقہ موجود ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صبر تو اسی وقت ہے جب صدمہ پہلی بار پہنچے، یعنی جیسے ہی کوئی بری خبر ملے یا تکلیف ہو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھیں۔ یہ کلمات زبان سے ادا کرنا آپ کے دماغ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو یہ کلمات پڑھ لیتا ہے یعنی اس کا مطلب ہے میں اللہ ہی کے لیے ہوں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والا ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، یعنی اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور اس سے بہترین عطا فرما، یا تو وہی چیز عطا فرما یا تو اس سے بہترین عطا فرما۔ صبر کا سب سے بڑا امتحان زبان ہے۔ شکوہ، شکایت اور دوسروں سے اپنی حالات کا رونے سے صبر ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو کھویا تو کیا کہا؟ انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں تو اپنی تکلیف اور اپنے غم کا شکوہ صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ اپنے مسائل انسانوں کی بجائے اللہ کے آگے جا کر سجدے میں بتائیں، ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ جب دل بے چین ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے۔ یہ جملہ انسان کو احساس دلاتا ہے کہ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت صرف اللہ سے ملتی ہے۔ نعمتوں کو یاد کرنا۔ نفسانیاتی طور پر جب آپ کسی آزمائش میں ہوں تو ان نعمتوں کو دیکھیں جو آپ کے پاس اب بھی موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ ایک تکلیف پر 1000 نعمتوں کو بھول جانا شکر گزاری کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر کا عملی نمونہ ہے۔ طیف کا وہ دن یاد کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دعا کر سکتے تھے کہ ان بستی والوں پر عذاب آ جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور ہدایت کی دعا کی۔ یاد رکھیں
صبر کا مطلب بزدلی نہیں، صبر کا مطلب ہے وقت کا انتظار کرنا اور اللہ کی مدد پر یقین رکھنا۔ جب صبر کی انتہا ہوتی ہے تبھی اللہ کی نصرت یعنی مدد قریب ہوتی ہے۔ آخری میں آپ کو ایک مشورہ دوں گی، صبر کوئی ایک دن کا عمل نہیں، یہ ایک ایکسرسائز ہے۔ ہر روز چھوٹے چھوٹے مسائل پر صبر کرنا سیکھیں، ٹریفک میں صبر کریں، گھر والوں کی تکلیفی دہ باتوں پر صبر کرنا، اپنی خواہشات پر صبر کریں، تبھی تو کوئی بڑی آزمائش آئے گی تو آپ کا دل مضبوط ہوگا۔ آئیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، ہم سب کو مصیبت پہ صبر کرنے کی اور اللہ سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اللہ ان کو حل فرمائے، آمین۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔